We had a very productive and useful meeting just now, which covered all areas of our mutual interest and cooperation. Brotherly and neighborly countries must enhance our cooperation in the field of trade, investments, commerce, in fact, every walk of life. We wanted peace, we want peace, and we will work for peace in the region. Counter-terrorism, if they are serious, but if they choose to remain aggressor, then we shall defend our territory and our country like we have done a few days ago by the grace of God. But if they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace. पाकिस्तान का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत का ऐलान। भारत से तिजारत, दहशतगर्दी और पानी के मसले पर बातचीत के लिए तैयार। हम खित्ते में अमन चाहते हैं, अमन के लिए मुज़ाकरात के जरिए कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारतीय कशीदगी के दौरान पाकिस्तान के साथ हिमायत करने पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। ईरान को अपना दूसरा घर समझता हूँ। पाकिस्तान और ईरान के देरीना सकाफती और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। हमने फ़ैसला किया है कि इन ताल्लुकात को मज़ीद गहरा बनाया जाए। आलमी बिरादरी गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। ईरानी सदर बोले कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। दोनों मुल्कों से मुतालबा है कि इख्तलाफात और मसाइल का आपस में बातचीत के ज़रिए हल निकालें। पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान पहुँचने पर पुरतबाक इस्तकबाल। ईरानी फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते की सलामी। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर तेहरान में सादाबाद महल आमद। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने वफूद से मुफाहसा भी किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वफ़द में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वफ़द का हिस्सा। आयतुल्लाह खामेनाई मुस्लिम दुनिया की एक अजीम शख्सियत हैं। उम्मत मुस्लिमा रहनुमाई के लिए आपकी तरफ देखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का सुप्रीम लीडर के लिए इंतहाई एहतराम का इजहार। जोहरी मुज़ाकरात में ईरानी क़यादत की बसीरत की तारीफ़। पाक ईरान स्ट्रेटीजिक ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सुप्रीम लीडर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। आयतुल्लाह खामेनाई की तरफ से वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन की कोशिशों की तारीफ़ की गई। पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए खुसूसी दुआ की। This fiscal year our debt servicing cost has gone down by ₹1 trillion, and next year what we are going to do inshallah is to restructure and reorganize our debt management office along modern lines. So we are going to bring some bold measures during the budget, because budget is not just about revenue and expenditure. पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं FBR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफ़ाफियत आएगी। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम कर रहे हैं। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा करवाने का अमल आसान बनाने का इरादा रखती है। पानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाने का दोबारा हुक्म। ATC लाहौर की टेस्ट रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत। DSP लीगल ने अदालत को बताया जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। बानी PTI तफ्तीशी अफसरान के साथ ताउन करें। हम बानी PTI के साथ ताउन करेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनान को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। कहा कारकुनान क़यादत पर एतमाद करें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन के खिलाफ एहतजाज। कारकुनान की बड़ी तादाद रेड जोन में दाखिल। कारकुनान और पुलिस में हाथापाई। पुलिस ने लाठियां बरसा दी, आंसू गैस शेलिंग भी की। कारकुनान ने PTI एहतजाजी कैंप को आग लगा दी। पेशावर में हमारी रैली पर हमला। KP हुकूमत की करप्शन छुपाने की नाकाम कोशिश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोक कर दरअसल बदतरीन करप्शन को छुपाने की नाकाम कोशिश की।
لاقانونیت اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کرنے والے پرامن سیاسی کارکنان پر آنسو گیس شیلنگ قابل افسوس ہے۔ 20 مئی 2025 کو جی سندھ متحدہ محاذ جسمم، جس کا لیڈر شفیع برفت ہیں، جو کہ ملک میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے مورو بائی پاس پر ایک احتجاج کی کال دی۔ پولیس پر پتھراؤ کیا، پولیس پہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 8 پولیس اہلکار اور 2 مظاہرین زخمی ہوئے۔ تو اس مظاہرے میں کچھ ایسے لوگ بھی آئے جو کہ غیر مقامی افراد تھے۔ مورو احتجاج کالعدم جی سندھ متحدہ محاذ کے اہما پر ہوا۔ شرپسندوں میں غیر مقامی افراد بھی شامل تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، بانی بائی پاس پر احتجاج میں شرپسند عناصر موجود تھے۔ شرپسندوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ مظاہرے کے دوران بائی پاس پر کچھ غیر مقامی افراد بھی شامل تھے، جنہوں نے مظاہرین سے مل کر وزیر داخلہ کے گھر اور آئل ٹینکر کو آگ لگائی۔ 18 کروڑ سے زائد صارفین کے اکاؤنٹس کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ گوگل، فیس بک، ایپل اور دیگر بڑی کمپنیوں کے صارفین بھی شامل۔ نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم نے خبردار کر دیا، کہا کہ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ اور سرکاری پورٹلز تک معلومات چوری ہو چکی ہیں۔ پاکستانی صارفین کو فوری طور پر اپنے پاس ورڈز تبدیل کرنے کی ہدایت، تاکہ شناخت چوری اور ہیکنگ جیسے خطرات سے بچا جا سکے۔ معرکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ بلوچستان میں بھارتی سپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ایک بار پھر بے نقاب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی سپانسرڈ پراکسیز نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرتی ہیں، بلکہ کالعدم تنظیموں کو تربیت اور اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پیش۔ بھارت کی آبی جارحیت اور سندھ طاس معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت متنازع علاقے لداخ میں پن بجلی منصوبے شروع کرنے کا اعلان۔ ہائیڈرو پاور منصوبے دریائے سندھ کے بہاؤ کو روکنے کے لیے بھارت کا ماسٹر پلان بے نقاب۔ لداخ میں 10 نئے میگا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس تعمیر کیے جائیں گے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت میں مسلمانوں پر زندگی مزید تنگ۔ مودی سرکار نے سینکڑوں مسلمانوں کے گھر گرا دیے۔ مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر وہاں کے ہندو بھی خاموش نہ رہ سکے۔ کراچی والے ہو جائیں تیار، شہر میں ہیٹ ویو کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آج بھی دن بھر سورج آنکھیں دکھاتا رہا۔ پارہ 36 تک پہنچا، شدت 49 محسوس کی گئی۔ گرمی کی لہر آئندہ چند روز تک جاری رہے گی۔ شدید گرمی کے ساتھ ہی بیماریوں نے بھی پنجے گاڑ لیے۔ اسپتالوں میں مریضوں کا رش، ہیضہ، لو سے متاثرہ اور معدے کے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ کراچی میں گھریلو ملازمہ نے تاجر کے گھر کا صفایا کر دیا۔ گھر سے 98 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا سونا اور دیگر سامان لوٹ کر فرار۔ فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ پولیس نے تاجر کی مدعیت میں شارع فیصل تھانے میں مقدمہ درج کر لیا۔ پی آئی بی تھانے کی حدود میں بینک سے نکلنے والا شہری لٹ گیا۔ ڈاکو اسلحے کے زور پر 25 لاکھ روپے لوٹ کر فرار۔ کراچی میں فائرنگ سے 10 سالہ بچی جاں بحق۔ کورنگی میں ڈاکوؤں کی موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، شہری کی ملزمان پر فائرنگ۔ 2 طرفہ فائرنگ کی زد میں 10 سالہ عرفہ گولی لگنے سے جان سے گئی۔ شہریوں کا واقعے کے خلاف احتجاج، ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ صدر کی پٹائی، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کی اہلیہ نے شوہر کو تھپڑ مار دیا۔ فرانسیسی صدر کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ایمانوئل میکرون کی اہلیہ سے تلخ کلامی ویتنام آمد پر ہوئی۔ ویڈیو وائرل ہوئی تو میکرون نے کہا بیگم صاحبہ ہلکا پھلکا مذاق کر رہی تھیں۔ تگڑے اور خوبصورت جانوروں کی تلاش، مویشی منڈیوں میں رونق عروج پر منڈی شہریوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ کراچی کے ناردرن بائی پاس پر منڈی میں خریداروں کا رش بڑھنے لگا۔ لاہور میں شاپور کانجرا سمیت مختلف منڈیوں میں خوبصورت جانوروں کی آمد۔ کوئٹہ میں مویشی منڈیوں میں جانوروں کی تعداد میں کمی کے باوجود خریداروں کی دلچسپی۔ حیدرآباد میں JF-17 تھنڈر نامی بچھڑے کی دھوم۔ نوجوان نے کیٹل فارم پر 40 من وزنی بچھڑا پالا۔ بچھڑا خریدنے والے بارات کی صورت میں کیٹل فارم پہنچے تو مالک نے پنڈال سجا لیا۔ باراتیوں کی بریانی اور دیگر کھانوں سے تواضع۔ اداکارہ ماہرہ خان کو لندن میں ہراسانی کا سامنا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ سیکیورٹی حکام ہجوم کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے۔ ہمایوں سعید اور دیگر اداکاروں نے ماہرہ خان کو ہجوم کے درمیان سے نکالا۔ مس انگلینڈ بھارت میں نازیبہ سلوک پر برہم، مس ورلڈ مقابلہ ادھورا چھوڑ کر چلی گئیں۔ کسی کی تفریح کا ذریعہ بننے نہیں آئی تھی، ایسے پیش کیا گیا جیسے میں جسم فروش ہوں۔
ملا میگی کا مقابلے کے منتظمین پر الزام۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی مقبول اداکارہ رانی کو بچھڑے 32 برس بیت گئے۔ انہوں نے 60 کی دہائی میں اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کروڑوں فلم بینوں اور پرستاروں کے دلوں پر راج کرنے لگیں۔ ان کے کئی کردار آج بھی لوگوں کے ذہنوں پر نقش ہیں۔